اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان قریب ہم انہیں آفاق میں، کائنات اور جہان میں اپنی آیات دکھائیں گے، اسی طرح ان کی جانوں میں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح اور آشکار ہو جائے گا کہ ہمارا پروردگار ہی برحق ہے۔ آیات الہی کے عنوان سے ہم نے گفتگو شروع کی اور آیات الہی کے متعلق گزشتہ سیشن میں مفہوم بیان کیا گیا کہ آیت سے کیا مراد ہے، آیت قرآن کریم کے حوالے سے کن کن معانی میں استعمال ہوئی ہے اور آیت کی کتنی اقسام ہیں۔ اس گفتگو کا خلاصہ یوں عرض کر دیں کہ آیت نشانی، علامت اور سائن کے معنی میں ہے کہ جب بھی آیت استعمال ہوتی ہے کسی چیز کے اثر کی حکایت کرتی ہے، کسی چیز کے ہونے کو نشاندہی کرتی ہے۔ اور قرآن کریم نے آیت کا استعمال تین طرح سے کیا۔ ایک، آیت قرآنی جملات کو اور ورسز کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا آیت کائنات کی موجودات کو کہا جاتا ہے، اور تیسرا آیت انسانی جان میں پائی جانے والی ان نشانیوں اور حجتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ اسی طرح آیت معجزات کو بھی کہا جاتا ہے، وہ معجزات کے جو انبیاء علیہم السلام اپنی نبوت اور رسالت کی تائید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لائے۔ آج کے سیشن میں ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ کون سی آیات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دعوت فکر دی ہے، یعنی آیات الہی اور دعوت تفکر۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی خلقت میں پائی جانے والی ہر اس موجود کے بارے میں دعوت فکر دی ہے کہ جس میں شگفتی، تعجب اور عظمت کے آثار پائے جاتے ہیں، جن میں سے بہت ہی مشہور و معروف قرآن کریم کی آیت مجیدہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سورہ آل عمران کی 190 نمبر آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں صاحبان الباب کے لیے، صاحبان عقول کے لیے، صاحبان قلب لوگوں کے لیے۔ پس ایک زمین و آسمان کی خلقت اور دوسرا دن و رات کا بدلنا، یہ ایسے حقائق ہیں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور اس آیت میں اولو الالباب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر انسان کو دعوت فکر دی ہے، کبھی ارشاد فرماتا ہے اولو الالباب کے نام سے، آیات لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے نشانی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقوم یتفکرون، لآیات لقوم یتفکرون، صاحبان فکر لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس متعلق قرآن کریم کی آیت مجیدہ ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اللہ وہ ہے جس نے تم انسانوں کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے
وہ تمہاری تسخیر میں دیا ہے، تمہارے اختیار میں دیا ہے، اور بے شک اس میں صاحبان فکر لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو کچھ پیدا کیا ہے انسان کی تسخیر اور اختیار میں دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ زمین پر جتنے زمین کی تہوں میں خزانے پائے جاتے ہیں، زمین کے اوپر جتنے سرسبز جنگل اور باغات پائے جاتے ہیں، اسی طرح زمین کے اوپر پہاڑ پائے جاتے ہیں، ان پہاڑوں میں، جنگلوں میں، باغات میں، زمین کے نیچے پائی جانے والی معدنیات میں جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، جتنی بھی انسان کے کام آنے والی چیزیں ہیں، ہر چیز کو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس وسیع کائنات میں بکھری ہوئی علم کی عظمتیں انسان اپنی فکر کے ذریعے سے دریافت کرتا ہے، اپنی فکر کے ذریعے سے دریافت کیے ہوئے اصولوں کی روشنی میں انسان اس کائنات کو اور اس کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی رکھی ہے صاحبان فکر کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہد کی مکھیوں کے بارے میں فرماتا ہے، کُلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، کہ خداوند عالم نے شہد کی مکھی کی نیچر میں یہ رکھا کہ جو تم مختلف پھلوں اور پھولوں سے رس نکالو اور اپنے رب کے راستے میں اطاعت کے ساتھ عمل کرو۔ اس شہد کی مکھی کی نیچر خدا نے یوں بیان فرمائی کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، شہد کی مکھیاں آپ کو نظر آنے میں ممکن ہے ایک جیسی نظر آئیں، لیکن جو ان کے شکم، ان کے بطن سے پانی نکلتا ہے شہد کی شکل میں، اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف ذائقے ہوتے ہیں، اور اس شہد کی خصوصیت کیا ہے؟ فیہ شفاء للناس، اس شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ، اب خود یہ شہد اور شہد میں شفا کا پایا جانا نشانی ہے لقوم یتفکرون، صاحبان فکر کے لیے، کہ جب انسان اسی شہد کی بناوٹ میں غور و فکر کرے کہ کیسے شہد کی مکھی مختلف پھولوں اور پھلوں سے رس چوس کر لے آتی ہے اور پھولوں اور پھلوں سے چوسے ہوئے رس کو اپنے شہد کے چھتے میں جا کر انڈیلتی ہے اور شہد بناتی ہے، پھر جب وہ شہد بن جاتا ہے مختلف امراض کی یہ دوا ہے۔ اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا پائی جاتی ہے۔ اس شہد کے بننے کے مراحل میں انسان غور و فکر کرے تو ایک بہت بڑی انسان کے لیے نشانی ہے، آیت ہے، یہ سوچنے کے لیے کہ اس شہد کی مکھی کو یہ شعور کس نے عطا کیا کہ یہ انسان کی خدمت کے لیے اتنا نایاب تحفہ تیار کرے، ایسا شہد تیار کرے جس میں انسانوں کی امراض کے لیے شفا پائی جاتی ہے اور انسانوں کے امراض کے لیے یہ دوا واقع ہوتا ہے۔ پس اس میں آیت ہے لقوم یتفکرون۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے آیت ہے، نشانی ہے جو فکر اپنی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح زمین پر جو کچھ پودے، باغات، سبزہ اگتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون، کہ اللہ تعالیٰ بارش کے پانی کے ذریعے سے زراعت اور کھیتی اگاتا ہے، زیتون اور کھجور اور انگور اگاتا ہے، ومن كل الثمرات، ہر طرح کے یہ پھل بارش کے پانی سے اگتے ہیں، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، کہ اس میں بھی بے شک صاحبان فکر لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اور خود زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا ومن كل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین یغشی اللیل والنہار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے زمین کا فرش بچھایا اور اس زمین میں پہاڑ سیدھے کھڑے کیے، اور اس زمین پر اللہ نے نہریں جاری کر دیں، اور ہر طرح کے پھل سے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے۔
پھر اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پھیرتا ہے، بے شک اس میں صاحبان فکر لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی فکر اور عقل کو بیدار کرنے کے لیے ہر طرح کی موجود کے بارے میں فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے یہ انسان کی تسخیر میں ہے، اور انسان اپنے وجود کو دیکھے کہ اس کی توانائیاں کتنی ہیں، انسان اپنی قدر و قیمت کو دیکھے کہ یہ کس کیٹیگری کا موجود ہے، اپنی ذات میں دیکھو تو ایک حقیر سی چیز نظر آتا ہے۔ کوئی بھی انسان اس کائنات میں پائے جانے والے پہاڑوں، سمندروں، کہکشاؤں، کسی چیز کا انسان خود مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس انسان کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی توانائیاں رکھی ہیں کہ جن توانائیوں کے بل بوتے پر انسان اس کائنات کو اپنی تسخیر میں لینا چاہتا ہے، استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان میں پائی جانے والی ہر چیز کو تمہارے اختیار اور تسخیر میں دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 ہے کہ اس میں صاحبان فکر لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود انسانوں کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے زوج بنائے، تمہارے جوڑے بنائے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان اس نے مودت اور رحمت بنائی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ بے شک اس میں صاحبان فکر قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ پس رب العالمین نے جیسے اس کائنات کی موجودات کے بارے میں غور و فکر کرنا انسانی عقل کے لیے خصوصی قرار دیا ہے، صاحبان عقل انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کائنات کے متعلق، اسی طرح خود انسان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے اور سوچ بچار کرنے کی دعوت دی ہے کہ انسان اگر اپنے وجود کو دیکھتا ہے تو اپنے وجود میں بھی اسے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، اور خاص کر ایک تاکید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانی نیند کے بارے میں کہ خداوند عالم سورہ زمر آیت نمبر 42 میں فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون، کہ اللہ وہ ہے کہ جو موت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے، اور اسی طرح جو روحیں نہیں مرتی مگر نیند میں ہوتی ہیں ان کی روحیں بھی خدا کے قبضے میں ہوتی ہیں، پس جن کی موت کا وقت آ جاتا ہے خدا ان کی روحوں کو روک لیتا ہے، اور جن کا اجل مسمى وقت خاص نہیں پہنچتا وہ روحیں لوٹ آتی ہیں، اور یہ خداوند عالم کی جانب سے صاحبان فکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ پروردگار عالم اس کائنات میں جب انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے وجود میں کوئی ایسی توانائی پائی جاتی ہے کہ جس کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت فکر دے رہا ہے، کہ جب تک انسان کی وہ فکری اور عقلی توانائی بیدار نہیں ہوتی انسان راہ حق کا متلاشی نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان کے وجود میں عقل و فکر جیسی توانائی بیدار اور ایکٹیویٹ نہیں ہوتی انسان کسی بھی وقت ایمان کی طرف نہیں آ سکتا۔ ایسے انسان کہ جس کے پاس عقل ہو لیکن اس کی عقل کام نہ کرے، ایسا انسان کہ جس کے پاس سوچنے کی توانائی ہو لیکن اپنی وہ توانائی کو استعمال نہ کرے، ایسے انسان کبھی بھی خدا کے سامنے سر تسلیم نہیں ہو سکتا، خدا کی ذات پر ایمان نہیں لا سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو رب کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کے سامنے سر تسلیم رہتے ہیں، خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہوئے اس کی یاد میں رہتے ہیں،
اور جو فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی خلقت میں، آخر میں یہی کہتے نظر آتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار اتنا وسیع جو نظام کائنات تو نے بنایا ہے یہ ہرگز بیہودہ نہیں ہو سکتا، یہ وسیع نظام کائنات باطل نہیں ہے، بغیر کسی مقصد اور بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ انسان اگر اپنے وجود میں غور و فکر کرے تو انسان کے پاس جو عقل نامی توانائی ہے جس کے ذریعے سے انسان فکر کرتا ہے، اس عقل نامی توانائی کا ایک اہم کام ہے معرفت حاصل کرنا۔ انسان عام طور پر نجی زندگی میں بھی علم کے بل بوتے پہ جیتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، جتنی ہماری معلومات ہوتی ہیں، جتنی انفارمیشنز اور نالج ہوتا ہے، اسی مطابق ہم زندگی بسر کر پاتے ہیں۔ لیکن علم حاصل کرنے کا صرف اور صرف تنہا وسیلہ ہمارے سائنسی علوم نہیں ہیں، تنہا علم حاصل کرنے کا وسیلہ ایکسپیرئنس اور سینس آرگنز نہیں ہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کا اہم ترین وسیلہ فکر اور عقل ہے۔ اور فکر و عقل کے ذریعے سے کیسے علم حاصل ہوتا ہے؟ فکر و عقل کے ذریعے سے انسان کائنات کی موجودات میں غور و فکر کرتے ہوئے کچھ اصول نکالتا ہے، قوانین کشف کرتا ہے۔ اگرچہ وہ خود قوانین حقائق ہیں، ریالٹیز ہیں جو کائنات میں پائی جاتی ہیں، لیکن ان قوانین تک انسان اپنے سینس آرگنز کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا۔ صرف دیکھنے سے وہ قوانین حاصل نہیں ہوتے، صرف تجربہ کرنے سے قوانین حاصل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر انسان ایک تجربہ کرتا ہے جی سائنسی دنیا میں، آپ کہیں جی جب بھی پانی کو وافر مقدار میں ہیٹ ملتی ہے اور پانی ابلنا کھولنا شروع ہو جاتا ہے، کب پہنچتا ہے ابلنے کی حد تک؟ جب اس کا درجہ حرارت 100 درجہ حرارت تک پہنچ جاتا ہے، 100 ڈگری تک پہنچتا ہے، تب وہ پانی کھولتا ہے۔ اب یہ قانون اگر بنا لیں آپ سائنسی اعتبار سے کہ جب بھی پانی 100 درجہ حرارت تک پہنچے تو کھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ 100 درجہ حرارت تک پانی کا پہنچنا کبھی کسی کو نظر نہیں آتا، آنکھوں کے ذریعے سے آپ نہیں درک کر سکتے، یا آپ کہیں بھی ہاتھ کے ذریعے سے ٹچ کر کے کہیں کہ یہ 100 درجہ تک پہنچ چکا ہے۔ 100 درجے تک پانی کا پہنچنا اور ساتھ ہی پانی کا ابل جانا ایک قانون ہے، علمی قانون ہے، کہ جسے جب تک انسان کی عقل اور فکر سپورٹ نہ کرے یہ سمجھ نہیں آتا۔ بس انسان کے پاس معرفت حاصل کرنے کا اہم ترین سورس اس کی عقل ہے، اس کی فکر ہے، اور اسی عقل و فکر کو بیدار کرنے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنی معرفتیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں گزشتہ انبیاء کی تاریخ اٹھا کر، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، مطالعہ کریں قرآن کریم میں، تو ابراہیم قہرمان توحید مانے جاتے ہیں۔ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے اکیلے توحید کی خاطر قیام کیا۔ ایک طرف اکیلے ابراہیم ہیں، دوسری طرف پوری نمرود کی سلطنت ہے۔ نمرودی سلطنت کا مقابلہ تنہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور اپنی قوم کو بت پرستی سے ہٹا کر توحید کے راستے پر لانے کے لیے جو طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا، ایک طریقہ ان کا یہ تھا کہ جن بتوں کی وہ قوم پوجا کرتی ہے ان بتوں کو توڑ ڈالا۔ بت جب ٹوٹے دیکھے قوم والوں نے تو ان کے ذہن میں خود بخود سوال پیدا ہوا کہ آخر اگر ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو یہ بت تو وہ ہیں کہ جو نہ اپنی ذات کی حفاظت کر سکے، جو نہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکے، تو یہ بت ہمارے لیے کس طرح کا کوئی نفع یا نقصان دے سکتے ہیں، ہمارے لیے کس طرح کسی نفع یا نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی عقل و فکر سے ایک زنجیر توڑی کہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، سوچیں اور سوچ کر اپنا عقیدہ اپنائیں، سوچ کر ایمان کی دنیا میں آئیں اور غور و فکر سے کام لیں کہ جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ بس انبیاء کا ایک اہم ہدف تھا لوگوں کی فکر و شعور کو بیدار کرنا، تاکہ فکر و شعور جب بیدار ہوگی تو خود بخود انسان خدا پرستی کی طرف آ جاتا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیوا اور روش اور طریقہ اپنایا ہے کہ انسان کائنات کی عظیم موجودات کے بارے میں غور و فکر کرے، تاکہ غور و فکر کرتے ہوئے وہ اپنے مبدأ ہستی کو پا لے، تاکہ وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کر سکے،
تاکہ وہ اپنے خالق کو پہچان کر اس کے حکم کے مطابق زندگی جینا شروع کر سکے۔ جب تک انسان کی عقل و فکر بیدار نہیں ہوتی، ایسے انسانوں کے بارے میں خود خداوند عالم نے فرمایا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے، ان پر خدا کی جانب سے ایک رجس ٹوٹتی ہے، ان کے دلوں پر ایک نجاست ہوتی ہے۔ لا یعقلون، خود ان کا لا یعقلون ہونا ہی نجاست ہے کہ جب عقل استعمال نہیں کرتے، فکر استعمال نہیں کرتے، نہ وہ خدا کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، نہ خدا کی ذات کو وہ تسلیم کرتے ہیں، نہ وہ خداوند عالم کے قوانین کے سامنے سر تسلیم ہوتے ہیں کہ اس کے قانون کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اور ایسے انسان کے جن کی عقل و فکر بیدار نہیں ہوتی، وہ اپنی فطرت انسانی سے غافل رہتے ہیں۔ انسانی فطرت سے جو انسان غافل ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی انسان بن کر زندگی نہیں جی سکتا۔ ہاں، منمانی کی زندگی جیے گا، ایک حد تک آزادی کی زندگی جیے گا، جسے ہم کہتے ہیں حیوانی آزادی۔ انسان کی زندگی جینے کے دو طرح کے طریقے ہیں۔ اکثر انسان اس کرۂ زمین پر حیوانی آزادی کی زندگی جیتے ہیں۔ حیوانی آزادی کیا ہوتی ہے؟ بس جو ہمارا جی چاہا اسے پا لیں، جو ہماری خواہش بنی اسے حاصل کر لیں۔ کوئی معیار اور کرائٹیریا نہیں ہے کہ جو ہم نے حاصل کرنا ہے وہ ہمارے حق میں ہے یا نہیں ہے، جو ہم اپنانا چاہتے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ زیادہ تر خاکی انسان، دنیاوی ذہنیت رکھنے والے انسان زیادہ تر حیوانی آزادی جیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سے انسانی آزادی ہے۔ انسانی آزادی کا کنسپٹ کیا ہے؟ وہ انسانی آزادی انسان کو تقویٰ کے سائے میں حاصل ہوتی ہے۔ تقویٰ کے سائے میں حاصل ہونے والی آزادی انسان کو اس کے رب سے ملا دیتی ہے۔ تقویٰ کے سائے میں جینے والا انسان اپنے رب کی معرفتیں حاصل کر کر اس کے ذکر سے اپنے دل کو اطمینان و سکون دینا چاہتا ہے، جبکہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، رب العالمین کی معرفت نہیں ہوتی، یاد پروردگار نہیں ہوتی، یہ حیوانی آزادی کی زندگی تو جی لیتے ہیں لیکن انہیں کبھی سکون نہیں ملتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں، مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے ان کے پاس، اولاد فراوان ہوتی ہے ان کی، دنیاوی اعتبار سے کسی نعمت اور آسائش میں ان کی کمی نہیں ہوتی، مگر ان کے دلوں کو چین نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا۔ اور جب وہ اواخر عمری میں پہنچتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو سکون ملے، اور بہت ہی انہیں سکون اور سرور محسوس ہوتا ہے کہ کبھی بھیک مانگنے والے کسی بھکاری کے کشکول میں کچھ ڈال دیں کہ ہاں آج ہم نے کسی کی کوئی ضرورت پوری کی اور دلی سکون محسوس ہوئے، کیونکہ اب آ کر اس کی فطرت نے راہ خدا پہ چلنا شروع کیا ہے۔ اب پچھلی عمر میں بڑھاپے میں آ کر کسی مالدار کو جب یہ انگیزہ ملتا ہے، جذبہ ملتا ہے کہ راہ خدا میں انفاق کروں یا خرچ کروں، اب در حقیقت یہ اپنے آپ کو محتاج مان چکا ہے کہ میں نے جو اپنی اتنی زندگی اور عمر کے حصے میں کچھ کمانے کی کوشش کی مگر مجھے سکون نہیں مل رہا، اب تو میری زندگی مجھ سے جانے والی ہے۔ آہستہ آہستہ جب 50 سال سے اوپر جاتے ہیں لوگ، پھر انہیں فکر ستاتی ہے کہ اب موت قریب ہے، اب ہمیں خدا کے سامنے جانا ہے، قیامت کے دن کچھ سزا جزا کا تصور پایا جاتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ لوگ عبادات کی طرف رجحان پیدا کرتے ہیں اور انفاق راہ خدا میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کی عمر ڈھلنے لگتی ہے، اس وقت ہوتا یہ ہے کہ انسان حقیقت میں خواہشات اور ہوائے نفسانی سے دور ہونے لگ جاتا ہے۔ اس وقت انسان کے غفلت کے پردے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور سارے حقائق آنکھوں کے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تب انسان اپنے رب سے لو لگاتا ہے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کرتا ہے، چونکہ اب اس کی فکر خالص ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فکر جب خالص ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سوچنے کا انسان کو موقع ملتا ہے، اب آ کر انسان صاحب عقل بننا شروع ہوتا ہے۔ یعنی آپ یوں کہیں کہ عقلی طور پہ جو بلوغ انسان کو ملتا ہے، عقلی بلوغ کے بعد انسان حق کی راہیں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نیچرلی جو نشو و نما پاتے ہیں تو ہمارا ایک ہوتا ہے جسمانی بلوغ، جسے آپ کہتے ہیں کہ 14 یا 15 سال کی عمر میں جا کر ایک مرد قوانین شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، مکلف کہلاتا ہے، جسمانی طور پہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کے نئے جذبات بنتے ہیں، نئی ایکٹیویٹیز بنتی ہیں، نئے خیالات اور نئے تصورات میں آتا ہے، لیکن ابھی عقلی طور پہ یہ بالغ نہیں ہوتا۔ عقلی طور پہ تب انسان بالغ ہوتا ہے جب 40 کی ایج کراس کرتا ہے،
40 سال سے اوپر جانا شروع کرتا ہے، تب اس میں غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس وقت انسان کی جب عقلی بلوغ کی عمر شروع ہوتی ہے تب بھی مکمل عاقل نہیں ہوتا۔ عقلی بلوغ کو پہنچ کر مکمل عاقل تب بھی نہیں ہوتا جب تک کہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں عقل کو مد نظر رکھتا ہو اور فیصلے کرتا ہو، تب عاقل انسان کہلاتا ہے۔ اور اس میں بہت ہی پیاری بحثیں ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے معارف میں، کہ نہج البلاغہ کی ایک حکمت میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ عاقل ایسے بنو کہ جو عاقل اپنی زندگی میں عملی طور پر بہتر فیصلے کرتا ہے، نہ ایسے عاقل بنو جو صرف عاقلانہ باتیں نقل اور کوڈ کرتے ہیں۔ عاقل تب بنتا ہے جب انسان کی فکر غور و سوچ کے مقام پہ آ جائے، اور اتنی غور و فکر کرتی ہوئی انسان کی فکر اعلیٰ مقام پہ پہنچے کہ اسے دنیا کی ہر چیز میں غور و فکر کرنے کے ساتھ اپنے رب کی حکمتیں اور اس کے علم کے آثار نظر آئیں۔ یہ فلسفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات میں انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، تاکہ انسان غور و فکر کرتے ہوئے غفلت سے اپنے آپ کو نکال سکے اور اپنے رب العالمین کی ذات کے سامنے سر تسلیم ہوتا نظر آئے، اپنے رب کی معرفت کو پا لے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔